ایک نیکی ثواب کتنا؟ 10 ٹائم پلس. اللہ اکبر. پھر آیت آگے بڑھی وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. خدا کا کمال دیکھیے، صرف نیکی ہی کو بیان نہیں کیا بلکہ برائی کا عنوان بھی سمجھا دیا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. اور اگر میرے پاس میری بارگاہ میں کوئی ایک خطا کار خطا لے کر آ گیا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. اس کو اس ایک سیئہ کا بدلہ، ایک کے بدلے ایک ہی عذاب ملے گا، 10 نہیں ملیں گے. 10 تو بہت دور ہیں، 2 بھی نہیں ملیں گے. اب ہمارے اور آپ کے سامنے معیار بن گیا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، ایک برائی 1 کے برابر ہے. تو اب اگر ہم نیکی کو خیال کریں 2.5 کے نام سے اور خیال کریں برائی کو 1 کے نام سے، تو ذرا سا مسئلہ آسان کرنا چاہتا ہوں. روایت امام سید سجاد علیہ السلام پڑھنا. امام ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر، اور کیوں نہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جس کی اکائیاں اس کی 2.5 پر غالب آ جائیں. اکائیاں اس کی 2.5 پر غالب آ جائیں، یعنی برائیاں جو 1 کے بدلے 1 تھیں اتنی زیادہ کر لے جو اچھائیاں 1 کے بدلے 10 کم بڑھ جائیں. اب آئیے اس کو آسان کر لیتے. ایک حساب ہے غلط حساب اور ایک حساب ہے صحیح حساب. غلط حساب کیا ہے؟ میں آپ کو اس غلط حساب کی مثال سناتا ہوں، سب کو زبانی یاد ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں آپ شاید اس سے پہلے سن چکے ہوں گے. کون سا حساب؟ ایک شخص صوفی نما ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے، بڑا نیک انسان ہے، بہت عوام الناس کی خدمت کرنے والا، بڑا خیال کرنے والا. اس کی تعریفیں امام کی خدمت میں بیان کی گئیں. امام ایک مقام سے جب گزرے بعد میں تو امام نے اس کے عمل کو مشاہدہ کیا. کیا عمل تھا اس کا؟ کہ 2 روٹی اور 2 انار، روٹی کی دکان سے روٹی اٹھائی چھپا کر، پیسے دیے بغیر. غلط حساب نہ ہو جائے کہیں، نیکیوں اور برائیوں کے معاملات میں غلط حساب نہ ہو جائے کہیں، اس لیے مثال کھول کے پڑھ رہا ہوں. 2 روٹیاں اٹھائیں نان بائی دکاندار کے نگاہوں سے چھپا کر، اور وہاں سے آگے بڑھا. کون؟ صوفی. اور 2 انار اٹھائے انار بیچنے والے کی نگاہوں سے بچا کر. تو اب 2 روٹیاں 2 انار، یہ 4 چیزیں لے جا کر امام اس کے پیچھے پیچھے مشاہدہ فرماتے ہوئے آ رہے. ایک معذور کے پاس پہنچا جو اٹھ نہیں سکتا تھا، جو اپنا کام نہیں کر سکتا تھا. اس کے پاس بیٹھ کر انار توڑے، روٹی کے ساتھ ملا کر اسے کھلا دیے. اب امام اس کے سامنے آ گئے صوفی، اور ارشاد فرمایا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا آپ ہیں کون؟ ابھی جملہ بڑا سخت ہے کیونکہ یہ امام کو جانتا نہیں ہے، اور اگر جانتا بھی ہو تو مانتا نہیں ہے. پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ امام نے اس سخت ترین سوال کا جواب بڑے آسان انداز سے دیا، غصہ نہیں فرمایا، منہ موڑ کر چلے نہیں گئے، بد دعا نہیں کر دی، مسکرا کے فرمایا میں باقر العلوم کا لخت جگر ہوں. کہتا ہے اچھا آپ فرد اہل بیت ہیں، تو آپ کے تو گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو قرآن کی مطلق خبر نہیں ہے. اب یہ جملہ اس سے بھی سخت تھا، کوئی اور ہوتا تو غصے میں پورا قرآن سنا دیتا. امام نے ارشاد فرمایا
کون سی قرآن کی آیت کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کبھی سوچئے گا تحمل، قوت برداشت، پیشنٹ انسان میں کتنا ہونا چاہیے. اگر کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہے، اگر پیغام آل محمد آگے پہنچانا ہے، اگر مخالفین آل محمد کی تعداد کو کم کرنا ہے، تو یاد رکھیے ہماری کچھ کوتاہیاں زیادہ ہیں کہ ہم آل محمد کے کلام کو ان تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. کچھ رویے مشکل کر رہے ہیں، کچھ ہماری وہ جو کیفیت ہے نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خود معصوم بات کا برا نہیں مان رہے. ارشاد فرماتے ہیں کون سی آیت کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں. اس نے یہ آیت پڑھی، سورہ انعام آیت نمبر 160، اور کہنے لگا کہ قرآن خود نہیں کہتا کہ ایک نیکی 10 کے برابر، ایک گناہ، ایک برائی 1 کے برابر. تو میں نے 4 برائیاں کی تو 4 کے بدلے 4 سزائیں میرے لیے ہیں. اور میں نے یہ 4 جو روٹی 2 اور 2 انار یہ ایک مسکین معذور کو کھلائے، تو یہ 4 نیکیاں تھی 40 کے برابر ہو گئے. اب چونکہ جو بینکنگ کے شعبے سے ہوں یا تجارت کے شعبے سے ہوں وہ میری بات کو خوب سمجھ رہے ہوں گے. حساب ہو تو کبھی حساب صحیح ہوتا ہے اور کبھی حساب کے لحاظ سے صحیح ہے، نظام کے لحاظ سے غلط ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ 4 میں نے اس کو کھلا دی، 2 روٹیاں 2 انار، تو 40 نیکیاں ہو گئیں. اب اگر 40 نیکیوں کے اعتبار سے وہ 4 برائیاں آنے کی وجہ سے 4 نیکیاں مائنس ہو جائیں، پلس مائنس مائنس ختم ہو جائیں 4، تو میرے نامہ اعمال میں پھر بھی بیلنس نیکیوں کا 36 رہے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، بات تو صحیح تھی. اگر آپ 2 اور 2 4 کا حساب لگائیے، بات بالکل صحیح ہے اس کی. اس صحیح بات کو غلط ثابت کیسے کیا جائے؟